1172 نصیر احمد موجود ہے. نصیر احمد ایم کیو ایم کے ہیں. صالح زادہ پاکستان تحریک انصاف کا پی ایس 118 سے. 1172 والے کو جتوایا ہے. فارم 45 سارے سامنے رکھے الیکشن کمیشن کے. پھر تیمور ملک میرے ساتھ موجود ہیں, بیرسٹر تیمور ملک. فارمر پرائم منسٹر گیلانی صاحب این اے 48 میں 148 میں حلقہ این اے 148 میں گیلانی صاحب کو جتوایا ہے 104 ووٹوں کے مارجن سے فارم 47 میں, جبکہ فارم 45 میں گیلانی صاحب 6500 ووٹوں سے ہارے ہوئے ہیں. آج جو کیسز الیکشن کمیشن کے سامنے آئے, ان کیسز میں بالخصوص کراچی کے بارے میں ضرور کہوں گا. 17 این اے حلقے کراچی شہر کے سب ہم نے چیلنج کیے ہیں, اور سب حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کی جیت وہ 30,000 سے کم نہیں ہے. اور جو ایم کیو ایم کے امیدوار ہیں, عمومی طور پہ انہوں نے این اے کے حلقے میں 6,000-7,000 ووٹ لیے ہیں. لیکن شومیہ قسمت جو نظام بدتر ہو چکا ہے, اور یہ طاقتور حلقے اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا پورا مینڈیٹ چوری کر لیا. پاکستان مسلم لیگ نواز نے ابتدائی طور پہ دعویٰ کیا کہ وہ 21 حلقے جیت چکے ہیں. ان 21 حلقوں میں ہمارے امیدواران نے 8 کو چیلنج کیا. اب جو تفصیل آئی ہے اس کے مطابق پورے ملک میں پی ایم ایل این صرف 5 حلقے جیتی ہے, صرف 5 حلقے. اور نواز شریف وکٹری اسپیچ دینے چلا گیا. بہت سارے امیدواران جن کو جتوایا گیا ہے وہ اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کے بتا رہے ہیں خود کہ پی ٹی آئی جیتی ہے. خان صاحب نے جیل میں ملاقات کے دوران یہ واضح کیا کہ اگر موجودہ حکومت, نگران حکومت, الیکشن کمیشن اور ان کے تمام جو سہولت کار ہیں وہ اس طریقے سے مینڈیٹ چوری کرنا چاہتے ہیں, تو آئندہ کے لیے پاکستان میں جمہوری پروسیس اور الیکشن کا عمل اس پہ کسی کا کبھی کوئی اعتبار نہیں رہے گا. پاکستان تحریک انصاف واضح مارجن کے ساتھ 180 حلقے جیت چکی ہے. پنجاب میں 82 صوبائی حلقے نون کو دیے گئے. سندھ میں ایم کیو ایم کو جتنے حلقے صوبائی اور قومی دیے گئے سارے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. اس کے علاوہ 40 حلقے صوبائی پاکستان پیپل پارٹی کو دیے گئے. پیپل پارٹی نے جب رجوع کیا تو ہم نے واضح طور پہ یہ کہا کہ پہلے ہماری نشستیں واپس کریں. تو لہذا ہم کسی ایسی پارٹی کے ساتھ صرف حکومت بنانے کے لالچ میں کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں جو ہماری سیٹوں پہ بیٹھ کے ایوان میں آ رہی ہے. میں آپ کے سامنے واضح کر دوں, کرنل جاوید این اے 76 سے ہمارے امیدوار ناروال احسن اقبال کو 15,800 کی لیڈ سے شکست دی ہے. تمام فارم 45 ہمارے پاس ہیں, الیکشن کمیشن میں ہم نے پیش کیے. احسن اقبال کو جتوایا گیا. این اے 59 رومان احمد ملک 33,000 کی ووٹوں سے فارم 45 لے کے الیکشن کمیشن آیا. اس کے علاوہ ڈاکٹر مستنصر بلا میرے ساتھ موجود ہے, حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے. ایم کیو ایم کے علیم خان کو جتوایا گیا. علیم خان نے فارم 45 کے مطابق محض 18,000 ووٹ لیے ہیں. ان کو 43,000 کی برتری حاصل ہے ایم کیو ایم کے امیدوار پہ. اس کے علاوہ دوا خان این اے 242 کے
ہماری امیدوار موجود ہے، مصطفیٰ کمال کو جتوایا گیا اور اس پہ ہماری لیڈ جو ہے فارم 45 کے مطابق 30,000 ہے، 30,000 ہے۔ یہ جو الیکشن کے نام پہ 9 فروری کو جو ڈرامہ کھیلا گیا، یہ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف بڑا واضح ہے۔ الیکشن کمیشن بنیادی ذمہ دار ہے اس تمام ریگنگ کی۔ آج جو ممبر صاحبان تھے ان کے رویے سے نظر آ رہا تھا کہ وہ اس میٹر کو کھینچ رہے ہیں، لمبی تاریخیں دے رہے ہیں تاکہ ٹریبیونل کنسٹیٹیوٹ ہو جائے اور پھر جان چھڑائے کہ جائیں ٹریبیونلوں میں۔ تو ٹریبیونل میں جانے کے بعد پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس میں یہ توقع نہیں ہے کہ 2-3 سال سے قبل ان حلقوں کے حقداران کو ان کا حق ملے۔ پاکستانیوں نے اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز نے، ورکرز نے، امیدواروں نے پاکستان تحریک انصاف اور خان کو ووٹ دیا ہے۔ پہلے ہمارے ہاتھ پاؤں دونوں باندھ کے ہمیں 8 فروری کو پولنگ بوتھ میں بھیجا گیا۔ ہمارے جھنڈے اٹھانے پہ پابندی، کیمپین پہ پابندی، کارنر میٹنگ پہ پابندی، حتیٰ کہ ہمارے ووٹرز کو ہماری گاڑیوں میں لانے لے جانے پہ پابندی۔ یہ سب کچھ نواز شریف کے لیے کیا گیا تاکہ اس کے لیے آسانی ہو۔ اس سے پہلے عوام کو ڈرایا گیا تاکہ یہ پولنگ اسٹیشنوں میں نہ آئے۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں پنجاب کو۔ پنجاب کے ووٹ نے پورا جو پانسائی پلٹ دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی باری جمعیت سے پنجاب 2/3 سے زیادہ اکثریت سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ووٹ دیا۔ ووٹر نکلے بلا خوف کے اور انہوں نے ووٹ ڈالا، چونکہ 14 کروڑ لگ بھگ ووٹروں پہ قابو پانے کی کسی کے پاس کوئی صلاحیت نہیں تھی، تو وہ یہاں پہ ناکام ہو گئے۔ پولنگ اسٹیشنوں میں اتنے کروڑوں ووٹروں پہ قابو پانا ان کے بس سے باہر تھا، ورنہ وہ یہ بھی کر جاتے۔ وہ لوگوں کے ہاتھ پولنگ کے وقت ووٹ چھیننے کے عمل کو بھی یہ پرہیز نہ کرتے۔ NA-184 ڈیرہ غازی خان، علیم محمد کھلوڑ 1,13,000 اور جو PTI کی امیدوار ہیں، مخالف ہیں نون کے عبد القادر کوسا 64,000، اس نے لیے 55,000 ہماری لیڈ ہے۔ اب فارم 47 میں عبد القادر کوسا جو ہے وہ جیت چکا ہے۔ میں آپ کو عرض کر دوں، بڑا آسان سا علاج ہے، انتہائی آسان۔ یہ تمام حلقے الیکشن کمیشن اگر انصاف کرنا چاہے، جس کی ان سے کوئی توقع نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی فیکچول کنٹروورسی ہے، تو بڑا آسان سا طریقہ ہے، تمام متنازع حلقوں کے ROs اور تمام پریزائڈنگ افسر کو بلا لیں فارم 45 سمیت اور یہاں پہ جمع کر لیں۔ 2+2 کا حساب ہے۔ فارم 45 صرف اکیلے PTI کے کینڈیڈیٹس کو نہیں ملے ہیں، ہر حلقے سے اوسطاً 35 امیدوار قومی میں کھڑے تھے۔ تمام 35 امیدواروں کو یہ فارم 45 ملے ہیں۔ ہم نے بہت ساروں سے اب حاصل کرنا شروع کیے ہیں۔ TLP کے مشکور ہیں، انہوں نے اپنے تمام فارم 45 ہمارے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ڈاکہ، یہ قانون پہ بھی ڈاکہ ہے، پورے پاکستانی عوام کے حق رائے دہی پہ ڈاکہ ہے، یہ جمہوریت پہ شب خون ہے۔ جو لوگ
جو لوگ اس جیلی مینڈیٹ کے ساتھ ایوان میں آ کے قانون سازی کر کے وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ بنیں گے، ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا فرض ہے کہ ہم اپنا مینڈیٹ آپ کے حلق سے نکال کے عوام کو واپس کریں۔ ہم کسی بھی حالت میں اپنے اس حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ضرورت پڑی تو خان صاحب اگر ایجوٹیشن کی کال دیں گے، قطع نظر اس کے کہ ہمیں 9 مئی کے نام پہ ڈرایا جا رہا ہے، 9 مئی دوبارہ ہو یا 10/12 ہو، پاکستان کے لوگوں کا جو حق ہے وہ ان کو ہم دلائیں گے۔ یہ قیادت کا فیصلہ ہے۔ دوسری اور آخری بات، اچھا بڑا انٹرسٹنگ ہے، شانگلہ کا ہے امیر مقام کو وہاں پہ جیلی طور پہ جتوایا گیا ہے، ہمارے 3 ورکر کو شہید کیا گیا ہے، کوئی ہمارے 12 ورکروں کو گولیاں ماری گئی ہیں، وہاں پہ سید فرین ہمارے امیدوار ہیں، 64,000 ووٹ سید فرین صاحب نے لیے ہیں، 45,000 ووٹ امیر مقام نے لیے فارم 45 پہ۔ اب کے پی میں پشاور شہر کے 8 صوبائی حلقے ہم سے چوری کیے گئے، 3 ہم سے قومی اسمبلی کے حلقے چوری کیے گئے۔ بلوچستان میں آپ کو بتا دوں 7 قومی اسمبلی کے حلقے ہم سے چوری کیے گئے ہیں اور 23 پروونشل اسمبلی کے حلقے ہم سے چوری کیے گئے ہیں۔ پاکستان کے عوام نے بلوچستان میں سب سے زیادہ مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو۔ لوگ کے پی کی بات کر رہے ہیں، جو فارم 45 بلوچستان سے آئے ہیں وہ ایران کن ہے، وہاں پہ تمام پارٹیوں کا بستر گول ہوا ہے۔ سندھ میں حکومت سازی پی ٹی آئی کا حق ہے، تمام صوبائی اسمبلیوں میں ہمیں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے بغیر ہم حکومت سازی کر سکتے ہیں۔ مرکز میں یہی صورتحال ہے اور کے پی کا تو آپ سب کو علم ہے۔ یہ آپ کو ایک اور بھی عرض کر دوں، ہمارے 7 حلقے ایسے ہیں جو فارم 47 میں بھی ہم جیت چکے تھے، ان کو ریوائز کیا گیا، ریوائز فارم 47 بھی ہم آئے ہیں، الیکشن کمیشن لائے ہیں۔ پی پی 122 ایک مثال ہے، ٹوبر ٹیک سنگھ ہاور گادی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، فارم 47 کے مطابق انہوں نے 71,414 ووٹس لیے۔ اب نیا جو فارم 47 بنایا وہ 233 ووٹوں سے ہار گئے ہیں۔ وعدے کر دیں کہ جو لوگ نون کے ہارے ہیں، رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق جو ان کے اسٹالورٹس ہیں، وہ اب نواز شریف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں جیتے ہیں۔ ان کی بھی شکایات عنقریب آپ کے سامنے آئیں گی، کیونکہ جب نواز شریف ان تمام حلقوں پہ قادر تھا جتوانے پہ، تو شاید وہ ان لوگوں کو اپنی ٹیم میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، تو ان کو انہوں نے ہروایا ہے، یعنی ان کو جتوایا نہیں ہے، ہروایا تو عوام نے ہے۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں۔ الیکشن کمیشن میں کل اور پرسوں کے مقدمات کی تفصیل انشاءاللہ روزانہ بنیادوں پہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی دیتے رہیں گے۔ کوئی سوال اگر ہو۔ پارلیمنٹ ہے کہ آپ نے زیادہ سیٹیں لی پاکستان تحریک انصاف نے، اس کے باوجود اور بتا رہا ہے، پارلیمنٹ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں نے بتا دیا، اگر پاکستان میں بنیادی حقوق اور پاکستانیوں کی آزادی، پاکستانیوں کا حق رائے دہی، پاکستانیوں کو حکومت سازی کا جو حق ہے، کیونکہ یہ حق عوام کو حاصل ہے، اگر یہ سارے حقوق بشمول نواز شریف کو بری کرنے کے، یہ تمام حقوق اگر یہ تمام حقوق یہ دے دیں، میں ریپیٹ کرتا ہوں، اگر بنیادی حقوق، حق آزادی، حق انصاف، حق رائے دہی، حق انتخاب، حق حکومت سازی، اگر یہ تمام حقوق کنٹرول ہو سکتے ہیں
मैनिपुलेट हो सकते हैं। तो हमारे पास तो कोई निज़ाम ही नहीं है। ये तो फिर मुल्क नहीं है, जंगल है। जो लोग ये कर रहे हैं वो उसके नाखुन लें। पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी के रास्ते पे 2 साल से आप लोगों ने गामजन किया हुआ है। पकड़ो, मारो, पार्टी चेंज करो, घरों में घुसे हो, लोगों की इज्जतें पामाल किए। अब बस करो। 9 मई के नाम पे डकौंसला किया, ड्रामा किया, पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया। अब इस फिस्तायत का खात्मा होना चाहिए। आखिर में आके आपने लोगों के वोट के हक पे डाका डाला है। जितने लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीडिया में बुरा भला कह रहे थे, वो अब 5 दिनों से बता रहे हैं कि कितना मकरू चेहरा है नवाज शरीफ और उसके तमाम सहूलतकारों का, जिन्होंने 2 सालों से ये प्रोसेस शुरू किया और आज ऐवान में जाएंगे, कायदे हस्बे इख्तिदार की सीट पे मसनद नशीन होंगे, फिर स्पीच करेगा कि जमहूरियत का जो अमल है वो बखैर खूबी इख्तिताम पजीर हुआ। लईन बना दिया है पूरे सिस्टम को। पूरे सिस्टम को इतना बोसीदा, बदबूदार बना दिया है। और अगर इसकी रोकथाम खुद इन लोगों ने नहीं की, खुद इन्होंने 28 अरब डॉलर हमने कर्जे देने हैं 3.5 माह में, 1 अरब डॉलर से ज्यादा रिजर्व नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज 3 दिन में रिएक्ट कर रहा है। 878 पॉइंट गिरा है पहले रोज, यानी पीर के दिन। कल फिर गिरा है, आज का मुझे इल्म नहीं है अभी तक। तो लिहाजा ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी अपना इंडिया दिया कि रिमिटेंसेस बंद होंगी। अमेरिका और बाइडेन की हुकूमत जो आज पाकिस्तान में इस तमाम चीज की आर्किटेक्ट है, ये नताइज अब बाइडेन को भी हांट कर रहे हैं। और नताइज जब आएंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के, तो आप याद रखें, पाकिस्तानी अवाम भी नहीं भूलेगी, लेकिन अमेरिकन अवाम जो है बाइडेन का अपने वोट में दड़न तख्ता करेंगे। बहुत शुक्रिया। सर, अली अमीन के नाम पे सोशल मीडिया पे काफी तनकीद हो रही है कि वो उनके बारे में पहले जो कि आपने भी उनका नाम लिया, लेकिन सोशल मीडिया पे काफी लोग तनकीद कर रहे हैं। इस पे क्या तनकीद कर रहे हैं? तनकीद कर रहे हैं कि वो औरतों के जो हकूक हैं उसके उन्होंने खिलाफ वर्जी की है और उनसे कुछ शराब की बोतलें भी जो है वो भी। अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो लीडर है जिसको बाप के जनाजे में, जबकि ये अमलन चीफ मिनिस्टर बन चुका था, बाप के जनाजे में शिरकत नहीं कर सका। उसके तमाम अमलाक कुर्क की जा चुकी हैं। अली अमीन पे 62 के लगभग मुकदमात हैं, जिसमें 13 गद्दारी के मुकदमात हैं। अली अमीन को इलेक्शन कैंपेन के लिए 1 घंटा नहीं निकल सका। मैंने खुद डी खान जाके उसके कैंपेन का आगाज पोल डे से 7-8 दिन पहले किया। अली अमीन का इंतखाब खान का एक इंतहाई दानिशमंदाना फैसला है। जो लोग इस बुरे वक्त में डट के खड़े रहे, जुर्रत के साथ तमाम जुल्म का मुकाबला किया, तो आज अली अमीन का इंतखाब जो है खान की तरफ से, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जज्बात हैं उनकी तर्जमानी की है। हम इनको खुशाइन करार देते हैं। पीटीआई अली अमीन खान के साथ कड़ी है और कड़ी रहेगी। वज़ीर आला के मनसब के लिए बनने जा रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? क्या अपोजिशन लीडर बनने जा रहे हैं? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के मुकाबले में कैसा देखते हैं वो? अपने आप को तो मैं बड़ा अच्छा देखता हूं उनको। अल्लाह करे ये फराइज मिले, लेकिन न मेरी कोई ख्वाहिश मैंने जाहिर की है। अगर पार्टी समझती है, लेकिन खान यानी पार्टी को जो मैंने नाम दिए वो उसमें मैंने अपना नाम नहीं दिया है। मैंने 2 और नाम तजवीज़ किए हैं। मैंने जो 2 नाम दिए वो मैं सीगाराज में रखूंगा। साहब, आप नहीं समझते कि आपको पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके कौमी असेंबली में जाकर हुकूमत बनानी चाहिए, ताकि आइंदा बाद कोई भी ना कि 9 मई हो, ना कि कोई मैंडेट चोरी कर सके? मैं आपके सामने वादे कर दूं
कल रात तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे, कल रात 11 बजे तक, एक मिनट, कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे, दरमियानी लोगों के जरिए। मैं ये राब्ते पार्टी के जो हमारी अवेलेबल क़यादत थी, अलीमा खान साहिबा, शारियार अफरीदी साहब, शानदाना गुलजार साहिबा, हम रात को कोई बैठे, इस पे हमने डिस्कशन की। असद कैसर साहब जो हैं वो डी खान गए थे, उन्होंने पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय पीटीआई है। खान साहब ने ये दो टोक मौक़िफ़ दिया है कि जिन लोगों ने हमारा मैंडेट चुराया है उनके साथ हुकूमत साजी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, कल खान साहब से मेरी मुलाकात होगी तो मैं ये तमाम हक़ाइक़ उनके नोटिस में लाऊंगा, फिर देखते हैं कि खान साहब क्या फैसला करते हैं। ठीक।